ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے. آج 27ویں شب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خصوصی فضل ہے، خصوصی کرم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو سابقہ امتوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے. ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی سبب، کسی وسیلے، کسی بہانے بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے اور جہنم سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اسی طرح 70 ماؤں سے زیادہ جو شفیق رب تعالیٰ ہے وہ بھی اپنے بندے کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے. یہ گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی سابقہ امتوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے 1000 سال عمر پائی ہے، اس نے اتنی عبادت کی ہے، اتنے سال جہاد کیا ہے. تو صحابہ نے دل کے اندر تجسس فرمایا کہ جب ان کی عمریں زیادہ تھی پھر وہ عبادت میں بھی ہم سے سبقت لے گئے، انہوں نے ہم سے عبادت بھی زیادہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن دے کر اس دنیا کے اندر نازل فرمایا. حضور علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ انہوں نے تو 1000 سال عمر پائی ہے، 400 سال 500 سال جہاد کیا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا، ایک ایسا انعام عطا فرمایا ہے کہ ایک شب ہے، ایک رات ہے، اور اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی ہو، اگر ہمیں کہیں سے حکم ملے، آرڈر ہو کہ یہ جو رات ہے، ایک رات اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کے اندر ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے اور 1 مہینے کی تنخواہ ملے گی صرف ایک رات کے بدلے، ایک رات کام کرنا ہے اور پیسے 1 مہینے کے ملیں گے، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، چاہے جتنی ہی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، ہم سارے کہیں گے کہ چلے سارا مہینہ آرام کریں گے، یہ 1 دن ہے ڈیوٹی کر لیتے ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ مل جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایک رات تم نے ڈیوٹی کرنی ہے، ایک رات، اور 1000 مہینے کا اجر و ثواب میں عطا فرماؤں گا. اور 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں. اگر ایک رات کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں 84 سال کا اجر و ثواب عطا فرما دے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ رات کو عبادت کر رہا ہے، احتساب کی نیت سے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر رہا ہے اور دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کیا ہے کہ میں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں اور دوبارہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا.
دل کے اندر پختہ ارادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ رمضان گزرے گا تو رمضان کے بعد میں یہ کام کروں گا تو یہ اس کی معافی کسی صورت قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس صورت میں قبول ہوگی جب دل کے اندر پکا ارادہ کیا ہے کہ میں اس گناہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، دوبارہ میں کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اب بندے نے ارادہ پختہ کیا ہوا ہے، جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مغفرت کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، تو ایسا اسباب اور سبب پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. جب ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو آپ کو معاذ اللہ قتل کرے گا تو ایک روایت کے مطابق 100 سرخ اونٹ میں اس کو دوں گا، تو یہ حضرت فضالہ جو ہے نا، یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے اور یہ انعام حاصل کرنا ہے. اور یہ اتنے ظالم اور جابر شخص تھے کہ گناہوں کے اندر ایسے ڈوبے تھے کہ ہر روز ایک نئی عورت کے ساتھ یہ زنا کرتے تھے. اب خنجر بغل میں لیا اور آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ. رات دن راستے میں ایک عورت کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کو میں نے آپ کے پاس آنا ہے اور جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور وعدہ کر آج مجھے بہت بڑا انعام ملنا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ طواف کرنے لگ گیا کہ جہاں موقع ملے گا معاذ اللہ میں حضور کو قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے 7 چکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاٹے ہیں، 7 چکر کاٹے ہیں. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی کہ آپ پر حملہ کرے. جب 7 چکر مکمل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، اے فضالہ جو کرنے کے لیے آئے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، جو کرنے کے لیے آئے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. جب کندھے سے پکڑ کے ہلایا تو خنجر نیچے گر گیا اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھائے اب واپس جا رہے، مختصر جب واپس جا رہے ہیں اور اس عورت کے پاس سے گزرے تو پہلے اسے امید تھی کہ میرے پاس یہ آئیں گے. جب نہ وہاں سے گزرے تو وہ عورت پیچھے بھاگی ہوگی کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا، کیا تم وہی فضالہ نہیں ہو جو وعدہ کر کے گئے تھے. جب اوپر نظر اٹھائی نا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا اب میں وہ فضالہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہوں. اب میں وہ فضالہ پہلے والا نہیں ہوں، اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کے آ رہا ہوں. اگر ہم گھر سے نکلیں یہ ارادہ لے کر آئے کہ آج میں نے سچی توبہ کرنی ہے، جب ہم اللہ کے گھر سے باہر نکلیں تو دیکھنے والے کہیں کہ محمد عربی کا سچا غلام بن کر باہر نکلا ہے. یہ دل کے اندر پختہ ارادہ لے کر اللہ کے گھر میں اس رات کو آنا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ سچی توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اور پھر اس رات کے اندر اور اس مہینے کے اندر اس عشرے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور قبول نہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے. اب ہم بیٹھ کے عبادت کرنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں علامات کے ذریعے اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں، میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اس رات کو پاؤ یا لیلۃ القدر کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. یہ تو صحابہ کا مقام تھا. میں اور آپ کون ہیں؟ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنا بڑا انعام ہے. ایک بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، وہ سارا دن گناہوں کے اندر گزار دیتا ہے. زور کا وقت ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے صدا آ جاتی ہے کہ اے میرے بندے دیکھ تو نے سارا دن میری نافرمانی میں گزارا ہے، حی علی الفلاح، اب بھی وقت ہے کامیابی کی طرف آ جا. اب زور سے لے کے اثر تک پھر
یہ وقت گزرا، عصر کا وقت ہوا، پھر اللہ نے صدا لگائی کہ اب آ جا۔ اب یہ دیکھ بھی عصر سے مغرب تھا، مغرب کے وقت پھر صدا آئی، پھر مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء کے وقت پھر صدا آئی، پھر ساری رات گزر گئی، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا اور پھر یہی صدا لگائی کہ اے میرے بندے آجا، اب بھی وقت ہے، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ اب پورا ہفتہ گزرا، ہفتے کے بعد ایک جمعہ آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا کہ اے میرے بندے تو نے ایک پورا ہفتہ میری نافرمانی میں گزارا ہے، ابھی آجا، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنا تیرا کام ہے اور تیرے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دینا میں رب کریم کا کام ہے۔ اب یہ جمعہ بھی گزر گیا، پھر بھی انسان غفلت میں ڈوبا رہا، 11 مہینے گزر گئے، 11 مہینے کے بعد پھر دیکھ اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرما رہے کہ اے میرے بندے تو نے 11 مہینے میری نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر ڈوب کر گزار دیے ہیں، اب دیکھ میں نے تیرے ازلی دشمن کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اب یہ مہینہ آ گیا ہے، 11 مہینے تو نے غفلت میں گزارے ہیں، ابھی میرے در پہ آ جا، تو نفل پڑھے گا میں تجھے فرضوں کا ثواب عطا کروں گا، تو سنتیں پڑھے گا میں تجھے فرضوں کا ثواب دوں گا، تو فرض پڑھے گا میں 70 فرضوں کا ثواب عطا کروں گا۔ پہلا عشرہ گزرا، دوسرا گزرا، اب تیسرا آ گیا کہ اے میرے بندے تو نے 2 عشرے یہ بھی غفلت کے اندر گزار دیے، اب آخری عشرہ آ گیا، آخری عشرے کی ایک رات آ گئی، اس ایک رات میں ہی میرے پاس آ جا، ایک رات کو عبادت کر لے، ایک رات کی عبادت کرنا تیرا کام ہے، 84 سال کا ثواب عطا کرنا میں رب کریم کا کام ہے۔ اگر پھر بھی انسان غفلت میں ڈوبا رہے تو پھر اس انسان کے کیا نہیں۔ حضرت عمر جیسا شخص جس گلی میں جاتا ہے شیطان وہ گلی بدل لیتا ہے، اگر عرب کی سرزمین پہ زلزلہ آتا ہے اپنی چھڑی مار کے کہتا ہے کہ اے زمین کیا تیرے اوپر عمر عدل اور انصاف قائم نہیں کر رہا کہ تو ہل رہی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، عرب کی سرزمین پر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا، آپ سوئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہوا تو بلند آواز سے رونے لگ گئے، آہو بکا کرنے لگ گئے، آپ کی زوجہ نے آپ کے بیٹے کو اٹھایا کہ جاؤ ابا کو پوچھ کر آؤ خیریت تو ہے۔ جب آپ کا بیٹا آیا تو فرمایا کہ اپنی اماں کو بھی بلاؤ، جب سارے گھر والوں کو بلایا گیا تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ جب میں مسجد سے نکلا تو حضور کے سچے صحابہ مجھے کہنے لگے کہ عمر تیری کیا بات ہے، عمر تیری کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، کیا میں گھر میں بھی اچھا ہوں کہ نہیں؟ کہیں میں نے آپ کے حقوق تو سلب نہیں کیے، میں نے آپ کے حقوق تو سلب نہیں کیے۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ ایک شکوہ مجھے شروع دن سے آپ پر رہا ہے، لیکن آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے میں اسے زبان پر نہ لا سکی کہ سارا دن آپ مسجد میں گزار دیتے ہیں، ساری رات آپ نقاب پہن کر آپ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، آپ نے تو میرا حق ہی نہیں دیا۔ تو آپ فرمانے لگے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اس نے کہا ایک شرط پہ معاف کرتی ہوں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے تو آپ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اللہ سے میری سفارش کریں گے۔ تو آپ نے وعدہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے رحمت سے اگر جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو میں آپ کی ضرور اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا اور آپ کو ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور بڑا ہے کیا، ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اس دنیا سے جانے کے 10 سال بعد، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی پیشانی سے یوں پسینہ صاف کر رہے ہیں، تو صلی اللہ والے نے پوچھا عمر کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف کیا ہے، 10 سال ہو گئے اللہ کو حساب دے رہا ہوں، اور 10 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے معاف کیا ہے۔ یہ وہ عمر کا مقام ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ اگر اللہ کو حساب دینا پڑ گیا تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے؟ ہم تو 1 گھنٹے کا حساب کسی کو نہیں دے سکتے، میرے سمیت کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے 1 گھنٹے میں یہ کام کیا، کوئی بھی نہیں حساب دے سکتا۔ اور ایک سانس کا حساب دینا وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کو دینا، یہ کہاں ممکن ہے؟ یا مشکل کیا ناممکن ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کس نے ان کا نام نہیں سنا ہے؟ آپ بہت بڑے امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال دیا ہوا تھا، تو آپ بصرہ کی گلیوں میں
غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بھی نکلا کرتے تھے۔ آتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نکلے تو ایک خوبصورت عورت کھڑی ہے، اس کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس اللہ سے جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تم مجھے کیا دیکھتے جا رہے ہو؟ مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو کیا خوبصورت لگا ہے؟ تو انہوں نے اپنے لفظوں میں یوں کہ میں آپ کی آنکھوں پر عاشق ہو گیا ہوں، یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، شاید کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ وہ عورت گھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک خادمہ آئی، ایک تشت ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور وہ تشت لے کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آ گئی۔ جب آپ نے دیکھا، اوپر سے پردہ ہٹایا تو وہ اس عورت نے اپنی آنکھیں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، اپنی آنکھیں نکال کے اس تشت کے اندر رکھ کے امام حسن بصری کو پیش کر دیں فرمایا، اور لکھا ہوا تھا کہ جو آنکھیں کسی بندے کو فتنے کے اندر ڈال دیں وہ آنکھیں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ اب امام حسن بصری بڑے شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، معافی مانگتے رہے، ساری رات گزری۔ تو رات کے اندر خیال آیا کہ جس عورت نے آنکھیں ہی قربان کر دی ہیں اس سے کیوں نہ جا کر معافی مانگو۔ صبح جب اس عورت کے دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اس عورت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب واپس آئے، شرمندہ ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ رات کو سوئے تو وہ عورت خواب کے اندر آئی تو اس عورت کو کہنے لگے کہ مجھے کوئی نصیحت ہی کر دو۔ تو اس عورت نے کیا نصیحت کی؟ جب تنہائی کے اندر ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جب صبح کرو، جب شام کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو، استغفار بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرو۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا موقع ہمیں دیا ہے، نامعلوم کہ کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے خالہ زاد بھیا زینب مسجد قریب ہے، وہاں کے جو خطیب صاحب ہیں ان کے خالہ زاد بھائی رات کے وقت، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، رات کو نماز تراویح پڑھا رہے تھے، اور نماز تراویح پڑھاتے پڑھاتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ جو گزشتہ شب گزری ہے، اب موت تو بہت اچھی آئی ہے کہ اللہ کا قرآن، ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے، زمانے قریب میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور رات کو تراویح پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ کیسی اچھی موت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اب وہ قیامت تک قرآن پڑھتے رہیں گے، جب کل قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے قرآن پڑھتے ہی اٹھیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو کل قیامت والے دن اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اپنی قبر سے۔ لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی تو کتنے خیال ہوں گے کہ ابھی قریب عید آ رہی ہے، میں نے عید کرنی ہے۔ اب دیکھیں 26 دن رمضان کے گزار دیے ہیں، 26ویں دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم میں سے کس کو معلوم ہے کہ ہم نے عید گزارنی ہے یا نہیں گزارنی؟ رمضان تو بہت دور کی بات ہے، 1 سال کے بعد رمضان آئے گا، اس عید کا پتہ نہیں ہے، مغرب کا پتہ نہیں ہے کہ ہم مغرب کریں گے کہ نہیں۔ یہ روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں ہے افطار قبر کے اندر ہمیں جا کر کرنا پڑے گا، کو پتہ ہے؟ تو آج اگر اللہ نے موقع دیا تو ابھی سے ارادہ کر لیں کہ اس رات کو میں نے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت دے بھی دی تو اس رات کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، چونکہ ہم نے سچا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ کچھ اذان کے بارے میں عرض کر دینا۔ تو اذان شاعر اسلام میں سے ایک عیب ہے۔ مؤذن، ایک تو ہے مؤذن کا مقام جو اذان دیتا ہے، اور ایک اس کا مقام ہے جو سنتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے۔ اذان سننا اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ جو جواب نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اذان جو خاموشی سے نہیں سنے گا، اس کا جواب نہیں دے گا، وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ اب ایک مقام تو ہے مؤذن کا،
آپ مؤذن کو جس بھی مسجد میں چلے جائیں وہاں ایک مخصوص مؤذن رکھا ہوتے ہیں کہ آپ نے اذان دینی ہے اور مسجد کی صفائی کرنی ہے. ہم اس کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کا مؤذن ہے، یہ مسجد کا خادم ہے. کل قیامت والے دن 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی جو مؤذن ہوگا. مطلب کیا کہ وہ بدصورت ہوگا کہ وہ واضح اور نمایاں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو اس دنیا کے اندر اذان دیا کرتا تھا اور غافل لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا تھا. غافل لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک اور دوسری حدیث یہ ہے کہ کل قیامت والے دن خوبصورت قسم کے تخت لگے ہوں گے، انبیاء کے لیے علیحدہ، ہر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے، شہداء کے لیے علیحدہ، اور ان میں سے ایک واضح اور نمایاں تخت ہوگا جو اس امت کے مؤذنین کے لیے ہوگا. اور اعلان ہوگا این المؤذنون، کہ اس امت کے مؤذن کہاں ہے. سارے مؤذن اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کو خوبصورت ان تختوں پہ بٹھا دیا جائے گا. واضح نظر آ رہے ہوگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذن ہوں گے. اس پر تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے، ہم سب میں سے ہر ایک دلی خواہش ہو کہ میں نے اذان پڑھنی ہے. صبح کا موقع نہیں ملا تو میں نے ظہر کی پڑھنی ہے. اگر ایک آدمی سچا ارادہ کر کے آیا کہ میں نے ظہر کی اذان پڑھنی ہے، اب وہ جب مسجد میں پہنچا تو اس سے پہلے ایک شخص کھڑا تھا جو اذان پڑھنے کے لیے اس سے پہلے پہنچ چکا تھا. اب پہلے آنے والے کا حق ہے. ہم 10 لوگ پہنچے کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم نے اذان پڑھنی ہے. اب پڑھنی تو ایک نے ہے، جو سب سے پہلے آیا وہ پڑھے گا. اگر بخوشی وہ کسی کو اجازت دے دے تو وہ پڑھے گا، لیکن اذان پڑھنے کا اجر ان 10 کو ملے گا جو ارادہ کر کے آئے گا. اور جو اذان سنتا ہے اور پھر اذان کا جواب دیتا ہے، ایک روایت کے مطابق 1500 نیکیاں ملے گی. اب اذان کے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1.5 منٹ، 2 منٹ، اور جو زیادہ سے زیادہ سلو پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. اگر 5 منٹ میں 1500 نیکیاں مل جائیں تو یہ سودا سستا اور مہنگا ہے. اگر ہمیں دروازے پہ ابھی نکلتے ہوئے کوئی شخص کہہ دے کہ 5 منٹ آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں 1500 روپیہ آپ کو دیتا ہوں، 5 منٹ یہاں کھڑے ہو جاؤ میں آپ کو 1500 روپیہ دیتا ہوں، یہ میرے سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں، تو ہم میں سے ہر ایک کا دل کرے گا نا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، 5 منٹ میں کیا ہو جائے گا؟ 1500 روپیہ مل جائے گا. ہوگا نا ایسے؟ تو اگر 5 منٹ ہم اللہ کی طرف سے جو صدا آ رہی ہے اس کا جواب دے دیں اور 1500 نیکیاں کما لیں تو اس میں کیا کوئی بری بات ہے؟ کوئی ہے؟ تو میرے بھائی، ہم نے یکم رمضان المبارک سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور انتظامیہ کی محبت اور آپ کی محبت ہے کہ میں آتا تھا اور آپ کی محبت یہ تھی کہ آپ بیٹھ کر سنتے تھے، اور یہاں تک یہ سلسلہ پہنچا ہے. اور یہ دین کے سلسلے سے ہماری ایک نسبت تھی، ہم بیٹھتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے تھے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا. نہ میں آپ کو کوئی پیسے دیتا تھا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا بیٹھو. اب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے تھے. میں اللہ کی رضا کے لیے جو میرے پاس تھا اپنی استطاعت کے مطابق چند جملے آپ کو سناتا تھا. تو یہ کل قیامت والے دن ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل قیامت والے دن یہ ہمارا مل بیٹھنا ہمارے لیے اس کو مغفرت کا ایک سبب اور وسیلہ بنا دینا، کہ ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ایک مقدس مہینہ تیرا ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، تو ہم اس میں بیٹھ کے تیرے گھر میں بیٹھتے تھے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے تھے. یا اللہ اس کا صدقہ کر کے ہمیں معاف کر دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. تو آئندہ سال اگر رہی زندگی اور ہماری قسمت میں مل بیٹھنا ہوا تو ہم مل بیٹھیں گے. آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے محبت سے ٹائم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مگر میرے